آخر یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنی عداوت کیوں ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے، فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوائے کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض اور عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسلی عصبیت کو، جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو لازم ہے، سکون ملتا۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض اور عداوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند تھی، سود کے خلاف تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلاعوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر لیا تھا۔ اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے۔ یہودی عداوت کا اندازہ آپ کو اس روایت سے ہو جائے گا جو آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ پہلے آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا۔ وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو؟ یہود نے 2-3 بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا، اور آج تک ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے یہودیوں سے متعلق، اور ہم تمام مسلم امت کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور یہود سے مقابلے کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں یہی حکم ہے کہ اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن برے لوگ بھی ہوں گے اور فسادی بھی۔ یہود
یہود کس طرح مسلم امتوں کو آپس میں لڑوا کر اور ان کے دشمنوں کے ساتھ ان کو مصروف رکھ کر خود اپنے عزائم پورے کر رہی ہے، یہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وہ واضح الفاظ میں پاکستان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی بے جا دنیاوی مصروفیات میں اتنے گم ہیں اور اس طرح سے یہودیوں، عیسائیوں، اہل کتاب کے پجاری بن چکے ہیں کہ ہم کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہے اس کو اتارنا ہوگا۔ اپنی نوجوان نسل سے یہودیوں کے عزائم ضرور ڈسکس کریں، انہیں قرآن پاک کی آیات ضرور دکھائیں جو آپ کو میری اس پیلسٹین سیریز میں بھی مل جائیں گی۔ اگلی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں کے عزائم کیا ہیں اور پیلسٹین کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تب تک کے لیے فلسطین اور اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان پس رہے ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔